غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان کے حامل حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بنایا ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائی تو ہر طرف حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائی، مصائب بے شمار مصائب مسلمانوں کے ساتھ تھے، اس ماحول میں آپ پلی بڑی اور آپ کی تربیت حضور علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اور حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو انتہائی مالدار خاتون تھی، مگر جب حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر آپ نے اسلام قبول کیا تو اپنا سارا مال و دولت اسلام کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ جتنا مال دولت تھا سب کچھ اسلام کے لیے آپ نے لگا دیا اور ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر لمحہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہی، آپ کو حوصلہ دیتی رہی۔ اس لیے حضور علیہ السلام اپنی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت فرماتے ہیں اور آپ کے وصال کے بعد ہمیشہ آپ کا ذکر خیر فرماتے، اتنا ذکر خیر فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رشک ہوتا ہے اور مجھے آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام کو اس طرح محبت کرے جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کرتے ہیں۔ تو اس شان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ کی دختر کو بھی آپ نے ایسا شان والا بنایا۔ آپ کی دختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پورے قرآن و حدیث کے عین احکامات کے مطابق آپ کی تربیت ہو رہی ہے۔ آپ کو ہر لمحے اسلام کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے، اسلام کی مدد کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو عام کرنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، اخلاق و اعلیٰ اخلاق آپ کو سکھائے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دعوت میں آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شریک ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے خواتین ہیں جن کے لباس بہتر سے بہتر ہیں، اور آپ جب اپنی دختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی جوانوں کی سردار ہیں ان کے لباس پر نظر کرتے ہیں تو آپ کو دل میں ایک افسوس ہوتا ہے کہ میری بیٹی کا لباس بالکل سیدھا سادہ۔ تو جب یہ بات حضرت خاتون جنت محسوس کرتی ہیں تو دیکھیے کیا جواب آپ دیتی ہیں، اپنی والدہ محترمہ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ امی جان آپ فکر نہ کریں، میرے بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر لباس تقویٰ اور حیا کا لباس ہے۔ تو الحمدللہ وہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں یہ دنیاوی لباس کو دیکھ کر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو لباس ہے وہ سب سے اعلیٰ لباس ہے، وہ لباس کیا ہے؟ حیا کا لباس ہے اور تقوی کا لباس ہے۔ اتنا حیا آپ فرماتے ہیں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کے غلام، بارہا حضور علیہ السلام کے بھیجنے پر خاتون جنت کی خدمت میں آپ جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں 10 سال رہے، آپ کی صحبت میں رہے، وہ آپ کے خادم کی حیثیت سے گھر میں جانا آنا آپ کا اکثر لگا رہا، مگر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی خاتون جنت کو بے پردہ نہیں دیکھا، بے پردہ میں نے خاتون جنت کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آپ صاحب اولاد ہوئی، امام حسن اور امام حسین کبھی روتے اور میں لینے کے لیے جاتا تو اس وقت بھی بچے کو دیتی تو پردے کے پیچھے سے مجھے ہاتھ بڑھا کر دیتی تو میں بچے کو لے کر سنبھالنے لگ جاتا۔ اب آپ غور کریں پردے کا کتنا لحاظ حضرت خاتون جنت رکھتی ہیں۔ گھر میں رہنے والے خادم آقا علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال گزار رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کئی مواقع آئے مگر ہم نے خاتون جنت کو بے پردہ نہیں دیکھا۔ آج معاشرے کی خواتین کو یہ عمل کی اس نمونہ عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے
ہمارے گھر میں کوئی اگر کچھ دنوں تک کچھ سالوں تک آتا جاتا ہے، ہمارا عزیز ہو جاتا ہے، تو ہمارے گھر کے خواتین ان سے پردہ نہیں کرتی، کہتی ہیں کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بڑے عزیز ہیں، زمانے سے ہمارے پاس آتے جاتے ہیں، ان سے پردے کی کیا ضرورت ہے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کے پاکیزہ زمانے میں خاتون جنت آقا علیہ السلام کے خاص خادموں سے ایسے پردہ کرتی کہ 10 سال گزر جاتے، کسی نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ گھر میں اگر آج کوئی بڑے آدمی ہیں، ان کے گھر میں ڈرائیور ہوتے ہیں، ڈرائیور بار بار گھر میں آتے جاتے ہیں کار کی چابی کے لینے کے اعتبار سے، گھر والوں کو لے جانے کے حوالے سے ہماری خواتین بے پردگی کا ان سے معاملہ کرتی ہیں، کہتی ہے کہ یہ تو گھر کا ڈرائیور ہے، ان سے پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پردہ تو کرتی ہیں مگر اہتمام نہیں ہو سکتا، بار بار ان کا آنا جانا ہے، یہ ہمارے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، یہ سارے ہیلے بہانے ہم کر کے بے پردگی کے گناہ میں ملوث ہوتی بھی نظر آتی ہیں۔ خاتون جنت کا کردار دیکھیے، معیار دیکھیے، کئی خادم گھر میں ہیں مگر ایک نے بھی آپ کو نہیں دیکھا کبھی آپ بے پردہ ہیں۔ اور پہلے کے گھر آج کی طرح بڑے بھی نہیں ہوتے تھے، چھوٹے ہی ہوا کرتے تھے، ان چھوٹے گھروں میں پردے کا اہتمام ہے کہ گھر میں آنے جانے والا آپ کو کبھی آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ ایسی شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عطا نہیں فرمائی۔ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر ضروری ہے کہ تم میرے نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، تو ان کی شان، ان کی فضیلت اللہ نے جو عطا فرمائی، اس کو پانے کے بعد وہ عمل سے بے فکر نہیں ہو گئی، وہ عمل سے دور نہیں ہو گئی، بلکہ ان کے زہد و تقوی کا عالم یہ تھا کہ زمانہ ویسی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ جو زہد و تقوی، جو عبادت، جو ریاضت، جو پردے کی پابندگی، جو اللہ کا خوف اہل بیت کے گھر میں اس زمانے میں ملتا تھا، آج تک زمانہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکا۔ جس طرح وہ تقوی میں اعلیٰ تھے، جس طرح وہ حسب نسب میں اعلیٰ تھے، جو شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، عمل میں بھی ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ آپ دیکھیے کسی نے ان کو بے پردہ نہیں دیکھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو رات کے وقت وصال کے بعد تدفین کیا جائے، اور اس زمانے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ حبشہ میں خواتین کا جنازہ جو اٹھایا جاتا ہے، اس پر ایک قسم کا اس طرح کپڑا ڈالا جاتا ہے کہ جب جنازہ لے جایا جائے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کس خاتون کا ہے، یا پھر مرد کا ہے یا عورت کا ہے، اتنا پردے سے لے جایا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات حبشہ کا طریقے کو حضرت خاتون جنت دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا عمل ہے کہ عورت کا جنازہ جب لے جایا جائے تو لوگ پردے میں لے جائیں۔ اس زمانے میں اتنا اہتمام نہیں ہو سکتا تھا۔ مدینہ شریف میں، مکے میں انتقال ہوتا، تجہیز و تکفین ہوتی تو ایک چادر اڑائی جاتی تھی، جس سے اتنا زیادہ پردے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ حضرت خاتون جنت کو جب معلوم ہوا کہ حبشہ میں جب خاتون کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے تو پردے کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو پسند فرمایا اور اسی وقت یہ وصیت کی کہ میرا انتقال جب ہو جائے تو مجھے اسی طرح تجہیز و تکفین کرنا، اسی طرح اہتمام کے ساتھ، پردے کے ساتھ میرا جنازہ قبرستان تک لے جانا۔ تو یہ پردے کا اہتمام بچپن سے لے کر وصال تک ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے امت کے لیے، امت کی خواتین کے لیے جس کو نمونہ عمل بنایا، ان کا کردار یہ تھا کہ ان کی پوری زندگی کسی نے ان کو بے پردہ نہیں دیکھا۔ اور پردے کے حوالے سے حضرت خاتون جنت کی بات بڑی قیمتی ہے آج کی خواتین کے لیے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا، ایک بات پوچھی کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ جب یہ سوال ہوا تو صحابہ کرام الگ الگ جوابات دینے لگے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی وجہ سے گھر کو جانا پڑا، میں گھر کو گیا، حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب تم کیا دے سکتی ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، سب سے بہتر چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ جیسے ہی یہ سوال حضور علیہ السلام سے نکل کر حضرت علی سے حضرت خاتون جنت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت کے لیے سب سے بہتر بات، سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم اور آدمی کو نہ دیکھے، نہ کوئی غیر محرم مرد وہ عورت کو دیکھے۔ اس سے بہتر ایک عورت کے لیے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یعنی عورت کے لیے بہتر چیز سب سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی غیر آدمی اس کو زندگی بھر نہ دیکھے اور نہ اس کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑے۔ جب یہ بات آپ سنتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ دیکھے، نہ اس کو کوئی دیکھے۔ جب یہ بات حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ جواب کس نے دیا؟ تو حضور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب ہے۔ تو حضور علیہ السلام خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا، فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس طرح آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ پردے کا اہتمام، یہ فضائل حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کی چال ڈھال میں، آپ کے پوری عادت و اعتبار میں سب سے زیادہ مشابہ اگر کسی کو پایا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پایا۔ یعنی حضور علیہ السلام کا جو انداز تھا، پورا انداز حضرت خاتون جنت میں مجھ کو نظر آتا تھا، آپ سے زیادہ اس کے مشابہ مجھے کسی میں نظر نہیں آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آپ جنت کی خواتین کی سردار، اور آقا علیہ السلام ہمیشہ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی وہ حضرت خاتون جنت کو آپ خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ کئی مصائب آپ نے برداشت کیے، آپ جنتی جوانوں کی خواتین کی سردار ہیں، مگر دن میں پورے کام کاج گھر کے خود کر رہی ہیں، بحیثیت والدہ بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہیں، بحیثیت شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شدت کا بخار حضرت خاتون جنت کو ہے، اس شدت کے بخار میں رات بھر آپ کو نیند نہیں آئی، اور پھر اس فکر میں آپ کو اس شدت میں دیکھ کر حضرت علی بھی برابر جاگ رہے ہیں، دونوں بھی جاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ فجر کے وقت خاتون جنت کو کچھ نیند لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، دیکھا کہ فجر کا وقت ہوا ہے، آپ فجر کے لیے نماز کو گئے۔ نماز سے جب واپس آتے ہیں تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ رات بھر شدت بخار سے تڑپ رہی ہے، مگر جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، نماز ادا کر کے گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، چکی پیستی نظر آتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے سیدہ فاطمہ، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اپنے آپ پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہو؟ رات بھر شدت بخار سے تڑپ رہی تھی اور دن کے کاموں میں لگ گئی ہو، آرام تو کر لیا کرو۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میرے ابا جان نے مجھے فرمایا ہے کہ فاطمہ، علی کو کبھی ناراض نہ کرنا، ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ میں اس فکر سے اپنے ابا جان کی جو نصیحت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں کمی نہیں کر سکتی۔ دیکھیے کیسی خدمت گزار خاتون ہے، جنتی جوانوں کی سردار ہیں، جنتی خواتین کی سردار ہیں، جن کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر گھر کے کام کاج خود کر کے بتا رہی ہیں۔ پوری امت کی خواتین کو یہ پیغام دے رہی ہیں
کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے شوہر کو راضی رکھیں، اس کے شوہر کی خدمت بجا لائے۔ میں اس فرمان پر اس طرح عمل کر رہی ہوں کہ رات بھر بیمار ہوں مگر دن میں اپنے ضروریات، اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو یہ تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک آخری بات جس میں آپ کی شان نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے آپ پر فضل فرمایا، اس کو بیان کرتے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ایک مرتبہ خواتین اسلام حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہیں کہ اے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم خواتین کا اجتماع ہے، آپ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے اجتماع میں تشریف لائیں، ہمیں نصیحتیں فرمائیں، آپ اگر ہمارے اجتماع میں آ جائیں گی تو ہماری دل جوئی ہو جائے گی۔ حضرت خاتون جنت یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی عمدہ پہننے کے لیے لباس نہیں ہے۔ آپ نے سوچا کہ میں اس مجموعے میں جاؤں گی، جو اجتماع میں جاؤں گی، تو میرا لباس بالکل معمولی لباس ہے۔ اس خیال سے آپ نے اس اجتماع میں جانے سے معذرت کر لی، جانے سے منع کر دیا۔ پھر جب یہ بات حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنے پاس آنے والے کو نا امید کر کے نہیں بھیجتے، لہذا تم منع نہ کرو، اس اجتماع میں جاؤ۔ اب حکم آیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کی خواتین بھی دیکھیے، گھر کے والدین اگر کوئی بات کہتے ہیں تو کہتی ہے کہ میرے پاس اچھا لباس نہیں ہے کہ میں فلاں جگہ نہیں جا سکتی۔ حضرت خاتون جنت جیسے حضور علیہ السلام حکم فرماتے ہیں اسی لباس کو زیب تن کیے ہوئے اس اجتماع میں جاتی ہیں۔ اجتماع میں تو چلی گئی، اجتماع ہوا، بعض و نصیحت کا معاملہ ہوا، ضیافت کا معاملہ ہوا، جو بھی ہوا، اس کے بعد تشریف لائی، مگر دل میں ایک افسوس تھا کہ وہاں پر ایک سے ایک لباس پہنی ہوئی خاتون تھی، میرا لباس بالکل سیدھا سادہ تھا۔ یہ فکر، یہ خیال آپ کے دل میں تھا۔ آقا دو جہاں حضور علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ بیٹی افسوس زدہ ہے، آپ جان گئے بیٹی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کو بلاتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور روداد لیتے ہیں کہ اجتماع کا معاملہ کیا ہوا۔ حضرت خاتون جنت بیان کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام اس اجتماع میں شرکت کرنے والی ایک خاتون کو بلا بھیجتے ہیں، وہ آتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں، جو معاملہ ہوا سب کچھ بیان کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجتماع میں جو بھی معاملات ہوئے وہ ہوئے، مگر جتنی خواتین وہاں پر آئی ہوئی تھی سب نے حضرت خاتون جنت کے لباس پر رش کیا اور ساری توجہ حضرت خاتون جنت کے لباس پہ تھی، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا لباس بھی ان کے لباس کی طرح ہوتا۔ جب یہ بات سنتی ہیں تو خاتون جنت حیرت زدہ ہے کہ لباس تو بالکل سیدھا سادہ ہے، لباس تو معمولی ہے، مگر دیکھنے والوں کو ایسے کیسے نظر آ گیا؟ تو حضور علیہ السلام سے سوالیہ نشان ڈال کر سوالیہ انداز میں پوچھتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم اجتماع میں گئی تھی تمہارا لباس تو سیدھا سادہ تھا، مگر اللہ نے تمہارے نورانی جسم کی برکت سے اس لباس میں ایسی رونق عطا فرمائی کہ پورے مجموعے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ جیسا لباس اس اجتماع میں کسی خاتون کے پاس نہیں تھا۔ وہ لباس تو سادہ تھا مگر اللہ نے آپ کے جسم نورانی اور جسم پاکیزہ کی برکت سے ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والے کو عالیشان لباس نظر آتا تھا۔ تو غرض اللہ نے آپ کو بڑی عظیم شان عطا فرمائی ہے۔ آج تین رمضان المبارک کو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال با کمال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کی پاکیزہ سیرت کو اپنے گھر کی خواتین کو پڑھ کر سنائیں اور اس کو اپنے خواتین میں، اپنے معاشرے میں ان کی سیرت کو اجاگر کرنے، ان کی سیرت کو پھیلانے، ان کی سیرت کو اپنانے کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ
خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے و طفیل میں ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سنتوں کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے۔